تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین رب ذوالجلال دی حمد و ثنا درود و سلام بارگاہ سیدنا خیر الانام پیش کرم تو بعد اجدائی محرم الحرام شریف کا تیسرے عشرے دا جمعۃ المبارک قرآن دے دو مقام ایک دوسرا سپارہ اور ایک سورہ عمران دا سورہ عمران چوتھا سپارہ دو مقام تو تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے رب ذوالجلال میں گناہگار بدکار سیاہکار حق بیانے دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے اسا ساریاں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ یا ایہا الذین اے ایمان وا استعینوا مدد حاصل کرو بالصبر والصلاۃ مدد حاصل کرو کدے کولو صبر کولو اور نماز کو کدے کولو معلوم ہو گیا کہ انبیاء و اولیاء صرف اے نہیں مددگار صبر بھی مددگار ہے نماز بھی مددگار ہے نص قطعی استعینوا بالصبر والصلاۃ مدد حاصل کرو نماز اور صبر اور نماز ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صابرین دے نال اللہ صابرین دے نال
وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، اور جو اللہ دے رستے تے قتل ہو جائے، ماریا جائے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ دے رستے تے قتل ہو گیا ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے، اس کی زندگی دا تو انو شعور نہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہے، اس کی زندگی دا تو انو شعور نہیں۔ قرآن دی دوسرے مقام تے قرآن نے اعلان کیتا، اتھے کیے تو انو شعور نہیں ہے، تسی او فام و ادراک نہیں رکھ دے، تساں اللہ دے رستے تے قتل ہون والا جڑا ہے اس کی زندگی دا فہم و ادراک تساں نہیں رکھ دو۔ دوسرے مقام تے قرآن نے آکھیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، پہلے مقام تے قرآن نے آکھیا کہ تو انو شعور نہیں ہے اسلام، دوسرے مقام تے قرآن نے اعلان کیتا کہ شعور تو بعد دی بات ہے، جڑا رب دے رستے تے قتل ہو جاندے اس تے بارے مردہ گمان بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں ہے، سوچنا بھی نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، او زندہ، بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، او زندہ رب ذوالجلال کو انہاں نو رزق بھی پہنچ دے، کیے رب دے ہاں وہ زندہ، تو سا انہاں دی زندگی دے بارے سوچنا بھی نہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، شہید دی جو عزت، شہید دی جو عظمت، جو رفت، جو بلندیاں، جو مقام، شہید دی جو اونچائی ہے، قرآن آکھدا ہے او تہاڈی سمجھ وچ نہیں آ سکتا۔ اچھا، انہاں دونوں جگہ تے رب دے رستے تے ذبح ہون والا، قتل ہون والا، قرآن نے انہاں نو شہید نہیں آکھیا، کہ آکھیا شہید کہیں آکھیا، بخاری پڑھ دیا، میرے کریم فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، انہوں شہید میرے مصطفیٰ کریم نے آکھیا ہے کہ جڑا رب دے رستے تے ذبح ہو جائے، قتل ہو جائے، او کیے شہید ہے، او کیے شہید ہے۔ کون؟ جڑا اللہ دے رستے تے من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جڑا رب دے رستے تے لڑدے ہویا ماریا جائے وہ شہید ہے، وہ کیے۔ اچھا، شہید کنوں آتے ہیں؟
شاہدہ یشہد، شہید، شہید دے کئی معنی، شہید دے کئی معنی۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات پڑھ دے ہم مسند امام احمد پڑھن لگے ہم۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان للشہید عند اللہ عز وجل ست خصال، اللہ شہید نو 6 فضیلتاں عطا فرماتا ہے۔ کتنیاں؟ اللہ شہید نو کتنیاں فضیلتاں عطا فرماتا ہے؟ 6۔ اللہ ست خصال ہے۔ پہلی فضیلت کیڑی ہے؟ ان یغفر له فی اول دفاعۃ من دمہ، شہید دی پہلی فضیلت یہ کہ اس تے خون دا قطرہ زمین تے بعد وچ گردا ہے، اللہ او دے پہلے گناہ معاف فرما چھڑدا۔ بلال بیٹھے رہو اور باہر صفحہ ویکھو، جی بارش ہے تو صفحہ ٹھپ چھڈو۔ شہید دے خون دا قطرہ پہلے زمین تے گردا ہے، اللہ اس تے شہید دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے گردا ہے، زمین تے پہنچن تو پہلے اللہ شہید دے گناہ معاف فرما چھڑدا۔ یہ پہلا انعام ہے شہید دا۔ دوسرا انعام کی اللہ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، دوسری فضیلت شہید دی کہ شہید مرن تو پہلے جنت وچ اپنا مقام ویکھ لیندا ہے۔ کیے؟ مرن تو پہلے، اکھ لوٹن تو پہلے، اکھ بند ہون تو پہلے وہ اپنا مقام جنت وچ کی کردا ہے؟ ویکھ لیندا ہے۔ یہ دوسرا مقام ہے، دوسری فضیلت شہید۔ تیسری فضیلت وَيُحَلَّ حُلَّةَ الْإِيمَانِ، تیسری فضیلت یہ اللہ شہید نو ایمان دا حلہ لباس عطا فرما۔ یہ شہید دی تیسری فضیلت ہے، شہید دی تیسری فضیلت ہے وَيُحَلَّ حُلَّةَ الْإِيمَانِ، اللہ اکبر کبیر۔ چوتھی فضیلت کی ہے شہید دی چوتھی فضیلت وَيُزَوَّجَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، چوتھی فضیلت یہ کہ حور العین دے نال شہید دا نکاح پڑھایا جائے۔ یہ چوتھی فضیلت ہے، اللہ اکبر۔ پنجویں فضیلت کی ہے وَيُجَارَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، شہید جڑا ہے وہ عذاب قبر تو بھی محفوظ ہو جانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ کتنی فضیلت ہے؟ پنجویں۔ کتنی فضیلت ہے؟ اس شہید دی پنجویں فضیلت ہے کہ شہید نو عذاب قبر نہیں ہوئے گا، شہید نو عذاب قبر نہیں ہوئے گا۔ چھٹی فضیلت کی ہے اللہ اکبر کبیر۔ چھٹی فضیلت یہ وَيُوضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، کہ شہید دے سر تے عزتاں دا تاج رکھیا جائے گا۔
شہید دے سر تے کی رکھیا جائے گا؟ شہید دے سر تے کی رکھیا جائے گا؟ عزتاں دا تاج رکھیا جائے گا کدے سر دے؟ اور وہ تاج کی ہو جو ہوئے گا؟ تاج الوقار الیاقوت منو خیر من الدنیا وما فیہا، جو کچھ دنیا اور دنیا دے اندر ہے وہ تاج اس سے بہتر ہوئے گا جو رب قیامت والے دن شہید نو عطا فرمائے گا۔ شہید دی ستواں شہید دا انعام ہی ہے وایو شفع سبعین انسانا من اقاربہ، اللہ قیامت والے دن شہید نو اختیار عطا فرمائے گا کہ جا اپنے گھر دے 70 بندے جنہ تے جہنم واجب ہو گئی ہے انہاں دی شفاعت کر کے انہاں نو اپنے نال جنت میں لے جا۔ کتنے بندے؟ 70 بندے۔ اچھا بٹن کھولنا ہے، کھول کے میری گل سننی ہے۔ یہ تے عام شہید دی بات ہے تے جیڑا سید الشہداء ہے جنہوں حضور فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے بچو ہے میں حسین بچو ہاں۔ یہ تے عام شہید دی بات ہے نا، یہ عام شہید دا یہ مقام ہے وَمَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ کہ انہوں جنت وچ اپنا مکان وکھایا جاندہ ہے۔ شہید نو تے جنت وچ او دا مکان وکھایا جاندہ ہے تے جڑا جنت دا سردار ہے۔ اللہ اکبر کی وَيُرَا مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُرَا مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُرَا مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ کہ شہید دی اکھ بند ہون تو پہلے اللہ اس نو او دا مقام جنت دی اندر بکھا دیتا ہے کہ اے تیرا مکان ہے۔ تے عام انسان عام مسلمان اللہ اس نو شہادت تو پہلے جنت دی اندر مقام اس کا بکھا دیتا ہے تے جڑا سید الشہداء ہے تے جنت دیا جواناں دا سردار ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ جنہ دی والدہ جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے، سیدہ تو نساء آل الجنہ کہ فاطمہ جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے، حسن حسین جنت دیاں نوجواناں دے سردار۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں۔ اچھا اللہ دے رستے تے مرن والے نو، ذبح ہون والے نو، قتل ہون والے نو شہید کیوں آکھے؟ شہید دا ایک معنی گواہ، ایک معنی کیے، ایک معنی کیے گواہ۔ اچھا اس گواہی تو کی مراد ہے؟ اس گواہی تو مراد یہ کہ وہ مرن تو پہلے اپنا مکان جنت کے اندر دیکھ لیتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات شہید معنی گواہ ہے جدوں مسلمان نو شہادت حاصل ہوندی ہے نا، ادھر اکھ بند ہو رہی ہوندی ہے، ادھر رب پردے ہٹا کے سامنے آ جاتے ہیں تے شہید ویکھ کے آدھا ہے میں گواہی دینا میرا رب ایک کے، میرا رب ایک کے۔ شاہدہ یا شادو شہیدن ایدہ ایک معنی حاضر بھی ہے، ایک معنی کیے، ایک معنی کیے، ایک معنی کیے حاضر کہ شہید دی جدو شہادت ہو رہی ہوندی ہے ادوں اللہ دے فرشتے اودے کول حاضر ہوندے، کی ہوندے؟ اللہ دے فرشتے اودے کول حاضر ہوندے۔ تے صدقے جاواں عام مسلمان او دی جدو شہادت ہوئے
تو رب دے فرشتے حاضر ہوندے تے جدوں حسین پاک دی شہادت ہوئی صرف فرشتے نہیں اللہ دے رسول بھی حاضر سن شاہد تو قتل الحسین آنفا حضور فرمایا میں اپنی اکھاں نال ویکھی ہے انہاں یزیدیاں نے میرے حسین نو شہید کر چھڑے ہے اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر کبیر اور اے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام امام حسین علیہ السلام اے حدیث میں پڑھن لگا بے شک جڑا مرضی آن کے ترجمہ بھی ہے لیکن اصل عربی ہے جڑا مرضی آن کے دا ترجمہ ویکھے حدیث کی یہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت عبداللہ بن نجی اللہ اکبر یہ کون حضرت عبداللہ بن نجی دے والد حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نو وضو کران دے سو انہاں دی وضو دی ڈپٹی سی یہ آپ دے نال نو چلدیاں صفین دا مقام آیا کیڑا مقام آیا صفین دا مقام آیا صفین دی طرف جانے ہویا نینوا کرب و بلا نینوا جنگ صفین دی طرف جانے ہویا نینوا کرب و بلا دا میدان آیا حضرت علی پاک رک کے آپ نے کیا کیتا ہے اپنی تلوار نو زمین چگاڑی ہے آپ مٹھنے دی طرف بیٹھ گئے تلوار دی مٹھ تے انج سر رکھ کے نا تے حضرت علی پاک کی فرما رہے ہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرما رہے ہیں اصبر ابا عبداللہ اصبر ابا عبداللہ اصبر ابا عبداللہ بشط الفرات قلت ومادا ہون حضرت عبداللہ بن نجی دے والدہ دین حضور کنو آدھے پہ ہو اصبر یا ابا عبداللہ اے ابو عبداللہ اس مقام تے صبر کرنا اس مقام تے صبر کرنا اس مقام تے نینواں کرب و بلا دے مقام تے صبر کرنا کنو آدھے پہ ہو حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرمان لگے میں اپنے بیٹے حسین نو آکھے کنو آکھ رہے ہیں مسند امام احمد پڑھدا پیا میں اپنے بیٹے حسین کیوں میں ایک دن سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہویا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رو رہے اللہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ کس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے کس نے آپ کو رلایا کون ہے جس نے آپ کو پریشان کیتا ہے میرے کریم فرمایا نہیں اے علی تھوڑی دیر پہلے میرے کو جبرائیل آئے حسین میری گود دی اندر کھیل رہا سی جبرائیل آئے تو جبرائیل نے آن کے میں نے دسیا کہ یا رسول اللہ آپ دا اے نواسا حسین آپ دی امت انو کربلا دے میدان شہید کر دے گی اللہ
اللہ اکبر. اور جبرائیل امی آدن سونا اگر تساں چاہو تو جتھے حسین دی شہادت ہونی ہے میں اس جگہ دی مٹی لیا کے تنوں دکھا دے ماں. اور مسند امام احمد دے لفظ نو بے شک میرے کول اٹھ کیا میں تنوں پڑھا نا حضور فرمایا ہاں دکھا نا. تے حدیث تے لفظ کی فمد یدہ فقبض قبضہ تم من تراب. حضرت جبرائیل نے حضور دی بارگاہ چ بیٹھ کے ہاتھ بڑھایا ہے. کہ کیتا ہے؟ جبرائیل نے سرکار دی بارگاہ چ بیٹھ کے ہاتھ بڑھایا ہے. بیٹھے مدینے تے ہاتھ کتے پہنچے؟ کربلا دے میدان پہنچے. یہ مسند امام احمد ہے. کیڑی کتاب ہے؟ مسند امام. تے جبرائیل ہے کون؟ علامہ نبھانی آدھے انما خلق جبرائیل لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جبرائیل نو بنایا ہے محبوب دی خدمت واسطے. تے جڑا محبوب دی خدمت واسطے بنے ہیں او دائی مقام مدینے بہ کے ہاتھ پھیلا کے کربلا تو مٹی اٹھا سکتا ہے تے حضور مدینے بہ کے آسمان دیا خبراں نہیں دے سکتے. اللہ اکبر کبیر. ہاتھ بڑھایا قبضہ تم من تراب فآتانیہا. مٹی پیش کی تھی. حضور رو رہے. معلوم ہویا حسین دی محبت وچ رونا یہ سرکار دی سنت ہے. اور ایک عام بات ہے, عام بات میں پہلے موبائل تے پوسٹ پڑھیے بعد وچ میں مبشر صاحب ٹیلی فون کیتے کہ اج والد صاحب دی سالانہ برسی ایصال ثواب دا پروگرام پوسٹ چڑھی سی جمعے تو فوراً بعد. اچھا انہاں کو پوچھو انہاں دے بھائی تشریف فرما ہوئے, انہاں دے دوستو احباب عزیز و اقارب تشریف لے آئے. والد ہوئے یا والدہ ہوئے سالانہ انہاں دے ایصال ثواب دا پروگرام ہوئے او دن ہوئے ماں دے وصال دا بار دیگاں پکدیاں پیاں ہون تے پتر اندر بیٹھا ہوئے تے جے اکھاں وچوں آنسو نکل آن ماں دی یاد وچ نکل دے یا نہیں نکل دے ہیں کہ یار آج دے دن میری ماں فوت ہوئی سی, آج دے دن میری والدہ نے دنیا چھوڑی آئی, آج دے دن میرے والد نے دنیا چھوڑی آئی. کیا سال تو بعد اگر اکھاں جو آنسو نکل آتے حرام نو نہیں. شکر کر کہ رب نے تینو ایو جی اکھ دتی ہے جڑی حسین دی یاد وچ دے وچوں آنسو. شکر کر. اللہ اکبر کبیر, اللہ اکبر کبیر. اچھا ہاتھ کھڑا کرو جڑا جڑا حسین نال محبت کر. سارے میں پیسے نہیں منگن لگا بس تسی آکو میں پیسے منگن لگا. جڑا جڑا حسین نال محبت کر دے ہاتھ ذرا بلند کر کے کھڑا. سارے کر دیو. اچھا ہن حسین نال محبت کرن دا انعام کی؟ حسین نال محبت کرن دا انعام کی حدیث میں پڑھن لگا. دلائل النبوہ دی اندر ہے, مجمع الزوائد دی اندر ہے. حدیث میں پڑھن لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی. ان حدیث سنیں گا تو تیرا ایمان تازہ ہو سی. ان سلمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للحسن والحسین من احبہما من احبہما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے. عرفان بھائی تھوڑا جے سامنے ہوئے تھوڑا جے ہاں این ادھر سرکار بیٹھے. اس ران تے امام حسن نو اس ران تے امام حسین.
آسے پاسے صحابہ بیٹھے، حضرت سلیمان فارسی فرماندن للحسن والحسین من احبہما، حضور فرمایا جیڑا انہاں نال محبت کرتا ہے، جیڑا کدے نال حسن اور احببتو، جیڑا انہاں نال محبت کر دے، حضور یہ نہیں فرماؤ میرے نال محبت کر دے، نا پھر ایک باری ہاتھ کھڑا کرنے کیڑا امام حسن حسین نال محبت کر دے۔ ہن اگلی گل سنی تیرا ایمان تازہ ہوسی، میرے کریم فرما حضرت سلیمان فارسی فرمان للحسن والحسین ان للحسن والحسین ان للحسن والحسین، بے شک میرا حسن تے حسین من احبہما، سنو جڑا انہاں نال محبت کردا ہے، احببتو میں او دے نال محبت کردا، تو مبارکباد دے مستحق ہو، ہاتھ کھڑے کرو، تساں حسین نال محبت کر دیو، حضور تو آدے نال محبت کرو۔ ان للحسن والحسین، ان للحسن والحسین، اللہ اکبر، من احبہما، حضور فرما جڑا انہاں دوہاں نال محبت کر دے، احببتو انہوں مبارک ہوئے میں محمد دے نال محبت کردا، میں محمد دے نال محبت کردا، اللہ اکبر، ومن احببتو احبہ اللہ، اور سنو اگلا انعام جدے نال میں محبت کردا اللہ بھی وہ دے نال محبت کردا ہے، جدے نال میں محبت کردا عرشاں دا رب بھی وہ دے نال، عرشاں دا رب بھی وہ دے نال محبت کردا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، ومن احببتہ، اللہ اکبر، اور جدے نال میں محبت کردہ احبہ اللہ، میرا رب بھی وہ دے نال محبت کردہ ہے، ومن احبہ اللہ ادخلہ جنات النعیم، جدے نال رب محبت کردہ ہے رب انہوں اپنی جنت کے اندر داخل فرمائے گا، جدے نال رب محبت کردہ ہے رب انہوں کتھے اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاواں میں حسن و حسین دیاں بلندیاں، تو قربان جاواں میں حسن و حسین دیاں، اللہ، اچھا ایک حدیث انج، ایک حدیث انج بھی امام حسن حسین آئے، حضور دے صحابہ بیٹھے، ایک سائڈ تے حسن دوسری سائڈ تے حسین، میرے کریم آقا دی اکھاں چوں آنسو آئے، آنسو، صحابہ حیران، میرے کریم اللہ دی بارگاہ اللہم انی احبہما، اللہم ایک باری پڑھو، اللہم انی احبہما، اچھا جنوں کسے نال صاف ستھری سچی تو سچی محبت ہوئے نا، او دا اظہار بھی کرنا چاہیے، انہوں دسنا بھی چاہیے مینوں تیرے نال محبت ہے، اے دسنا محبوب کریم دی سنت ہے، اگر سنت نہ ہوندی تے حضور کبھی بھی دعا نہ کر دے اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن حسین نال محبت کردہ، حضور دستے پہ یا نہیں دستے پہ، اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں بھی حسن حسین نال محبت کردہ، تو بھی حسن حسین نال محبت فرما، اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر، 1,24,000 کم و بیش حضور دے صحابہ
سب افضل و اعلن، سب بلند و بالن، سب رتبیاں والے، مرتبیاں والے، عزتاں والے، عظمتاں والے، بلندیاں والے، لیکن اس کائنات دے اندر ایک معاذ بن جبل ہے حضور دے سامنے آئے. میرے کریم فرمایا معاذ میں تنوں آج ایک گل نہ دساں، سونا دسو نا. میرے کریم نے کان پھڑ کے نہ اپنی طرف کھینچیا. میں اس محبت تو قربان نہ جاواں، اپنی طرف کھینچ کے قریب کر کے نا حضور فرمایا واللہ انی احبک معاذ بن جبل، خوش ہو جا، اللہ دی قسم ہے میں محمد رو تیرے نال پیار ہو گیا ہے. واللہ اللہ دی قسم ہے انی احبک، میں اللہ دا رسول بھی تیرے نال اور اگو معاذ بن جبل نے کی آکھے. اچھا میں سمجھیا پیسے دینا آئے، سبحان اللہ، کرسی دیو، رولا کرسی دے. سجے ہاتھ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو حضور دا امتی خوش ہو گیا تو حضور خوش ہو گیا. گل یہ ہو جائی کرو ہر وقت سردیاں نہیں رہنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے ترمذی شریف، حضور فرما جنوں ویکھ کے جس مسلمان نو مسلمان ویکھ کے خوش نہ ہوئے وہ اپنے آپ نو مسلمان سمجھے ہی نہیں. ہاں طبیعت انج دی رکھنی چاہیے نا، اگلا ویکھے نا تے ویکھ کے اودے منہ تے مسکراہٹ آ جائے، ویکھ کے اودے منہ تے مسکراہٹ آ جائے. ایو جی گل کرو نا حضور دی امتی دے نال، ایو جی گل کرو کہ تواڈی ویکھ کے یا تواڈی گل سن کے اس تے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے. قربان جاواں میرے کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما واللہ انی احبک معاذ، اللہ دی قسم ہے میں محمد نو تیرے نال پیار ہو گیا ہے. حضرت معاذ بن جبل آدر سونا پیار تے مینوں بھی ہے، محبت تے مینوں بھی ہے، تو میں کوشش کردا اس میں دساں لیکن میں ادب دی وجہ تو چپ رہندا اس کہ حضور دا مقام حضور کتھے تے تو کتھے محبت لا بیٹھے کتھے محبت کر بیٹھے. تو جدو حضور اعلان فرمایا واللہ انی احبک معاذ بن جبل، اللہ دی قسم ہے میں محمد تیرے نال پیار کردا، تے معاذ بن جبل کہنے لگے سونا میں بھی تواڈے نال پیار کردا. تے میرے کریم کی دعا پہ کر دینا اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما، یا اللہ میں بھی حسن حسین نال پیار کردا، تو بھی حسن حسین نال پیار فرما، اور جڑا انہاں نال پیار کر دے تو وہ دے نال بھی پیار فرما. اچھا ہن ہاتھ کھڑا کرو کیڑا کیڑا حسن حسین نال پیار کر. ہائے صدقے جاواں میں حسن حسین دیاں بلندیاں تو عظمتاں تو رفعتاں تو. امام حسن اور امام حسین، امام حسن اور امام حسین سرکار دے مونیاں تے سوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینے شریف کی گلیے آپ آ رہے حسن حسین کتھے مونیاں تے سوار نو صحابہ سامنے آئے تو میں قربان صحابہ دے فرمان تو صحابہ جدوں ویکھیا نا تے پتہ صحابہ کی آدھر فقلت توبہ حسن حسین مبارک ہوئے. اجے بھی پوچھ دیں حسین کی ماں فاطمہ رسول نانا بابا علی، اجے بھی پوچھ دیں حسین کی ہے. میرے کریم نے دعا نو اٹھائے صحابہ دیکھئے تو کی کہنے لگے توبہ نعم المطیبۃ آکھیا حسن حسین مبارک ہوئے کتنی خوبصورت تہاڈی سواری ہے، کتنی طیب طاہر پاکیزہ بلند و بالا افضل و اعلیٰ تہاڈی سواری ہے.
کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونعم الراکبان ہما. حضور فرمایا سواری نہیں کھیجے، سواری نبیاں دے سردار ہے، سوار جنت دیا نوجواناں دے سردار. سواری تے نظر گئی ہے، سواراں تے نظر نہیں گئی. اگر محمد عربی ختم نبوت دے تاجدار نو تے حسن حسین جنت دیاں، جنت دیاں. اللہ اکبر کبیرہ. میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، انہاں دیاں بلندیاں تو انہاں دی عظمت. ابن ماجہ شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی فرماؤں دے، حضرت انس فرماؤں دے میں بھی سرکار دے نال سرکار دا ایک دیہاتی صحابی ہے تو انہیں آپ دی دعوت بنائی. جمعے دی نماز تو بعد انہیں عد کیتی سونا جمعے تو بعد میرے گھر دعوت ہے تے تساں کھانا کھان واسطے تشریف لے آنا ہے، کھانا کھان واسطے. تے قربان جاواں میں صدقے جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام انس فرماؤندے نے اسی سرکار دے نال مدینے شریف دے گلیاں چوں نکل دے پئے نا، ایک چوک وچ بچے کھیل رہے ہیں تے نال حسین بھی کھیل دے پئے. تے میرے کریم صحابہ نے فرمایا تساں ٹھہر جو، ہولو ہولو میں ذرا اگے جانا، میں اگے جانا. ابن ماجہ ہے، ابن ماجہ شریف سرکار اگیرے ہونے تو حضور فرمایا حسین اج میں تنوں کھڑن لگا، میں تنوں آج پڑھن لگا. تو میرے کریم ہاتھ بلند کیتے نے تو حضور تیز قدم اٹھائے میں حسین نو پڑھتا تو حسین اگے ہو کے نہ نس پہ، حسین اگے اگے حضور پچھے پچھے. اچھا وہ چھوٹے معصوم نو تو میرے نبی جو تو پڑھن لگنے نا یہ اینج کر کے نا سرکار اینج کر کے پڑھن لگ دینا بجائے اینج کر کے حضور اس طرح ہاتھ پچھے کر لیں دیں. حسین اگے نکل کے نا پچھے موڑ کے ہاس کیا دیں نانا جی میں پھڑیا کوئی نہیں گیا. ابن ماجہ شریف ہے نانا جی میں تواڈے کولوں کوئی نہیں پھڑیندا. میرے کریم پھر پیچھے حسین اگے اگے دوسری باری پھر حسین جدو میرے کریم پڑھن لگے تو حضور ہاتھ بند کر لین، ہاتھ پیچھے کر لین بجائے اینج کرن دے ہاتھ پیچھے. حسین اگے نکل کے پھر مڑ کے آکے نانا جی میں تو ہن بھی نہیں پھڑی ویا، میں تو ہن بھی نہیں پکڑیا گیا. تیسری باری پھر اینج ہویا. ابن ماجہ شریف تیسری باری میرے کریم نے پھڑ کے نا ایک ہاتھ ایتھے تھوڑی دے تلے رکھیا، دوجا سر تے رکھ کے چہرہ سامنے کر کے متھا چوم کے آکھیا حسین منی وانا من کا. حسین تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں ہاں. حسین تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں ہاں. احب اللہ من احب حسین، حسین سبت من الاسباط. حسین میرے وچوں میں حسین وچوں. حسین نسلاں وچوں ایک نسل ہے، حسین امتاں وچوں ایک امت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی محبت ہے حضور دے غلاماں نو آل بیت دینا. اب کتاب بخاری شریف ہے، کیڑی کتاب ہے؟ کیڑی کتاب ہے؟ بس آخری ایک واقعہ تے حدیث سنو. ٹائم کی ہویا 2 بج گئے. بس آخری حدیث ایک نال واقعہ قربان جاواں. حدیث نمبر ہے 3750. کتنی حدیث ہے؟ حدیث نمبر کی ہے 3700. قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام. حدیث نمبر 3750. نماز پڑھ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کے جا رہے ہیں. امام حسن سامنے آ گئے. کون کون؟ آپ جا رہے ہیں، امام حسن سامنے آ گئے. چھوٹی عمر ہے، سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر. امام حسن اٹھا لیا موڈے تھے. آپ جا رہے ہیں، ابو حضرت علی پاک آ رہے ہیں. علی پاک قریب آئے نا، علی پاک کے منظر دیکھ رہے ہیں تو صدیق پاک کی فرمان دیں اللہ اکبر کبیرہ. ان عقبہ بن حارث قال رأیت ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ وحمل الحسن. امام حسن اٹھایا واہ یقول، حضرت سیدنا صدیق اکبر اٹھایا تے آدھے کی پین بے ابی بے ابی بے ابی حسن تیرے تے میرا باپ قربان ہو جائے.
اے صحابہ دی محبت ہے. حسن بے ابھی تیرے تے میرا باپ ابو قحافہ قربان ہو جائے. سیدنا صدیق اکبر کی فرما رہے ہیں بے ابھی شبیہن بے ابھی شبیہن بن نبی لیس شبیہن بے علی. اے حسن تیرے تے میرا باپ قربان ہو جائے, تیری شکل تیرے باپ علی نال نہیں ملدی, محمد مصطفیٰ نال ملدی ہے. اللہ اکبر. تیری شکل تیری مشابہت جیڑی ہے وہ علی تے نہیں ہے, وہ محمد عربی تے. ان حدیث تے اگلے لفظ سن بے علی و علی یضحک, علی سن کے تے ہس دے پے مسکرا رہے کہ قربان جاواں صرف حضور نو نہیں, حضور دے علماء نو بھی میرے بچیاں نال محبت ہے. تے حسن ہوئے ابن عساکر اٹھا, حسن ہوئے جدو حضور دی بار جدو حضرت اپنے گھر آؤنا تے حضرت علی پاک اٹھ کے کھلو جاندے سن. کدی پتر واسطے بھی کوئی کھلوتا ہے؟ اجے بھی پوچھ دیں حسین کی ہے. حسن گھر آؤں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ ان کریم اٹھ کے استقبال کرنا. تو ایک دن آکھیا بابا جی انج نہ کیتا کرو, انج نہ کیتا کرو, مینوں یہ چنگا نہیں لگدا, میں بیٹا تسی باپ ہو, انج نہ کیتا کرو. حضرت علی پاک فرمان لگے حسن تیرے واسطے نہیں, جب تو سامنے آنا ہے مینوں مصطفیٰ کریم دی تصویر سامنے آ جاتی ہے, حضور دی صورت میرے سامنے آ جاتی ہے, تو میں تینوں ویکھ کے کھلو جانا, انج لگدا ہے میرے کریم میرے ویڑے آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. بس آخری واقعہ سن. مسجد نبوی شریف, مسجد نبوی شریف کے اندر ایک علم دا حلقہ لگدا سی. جس طرح حفاظ کرام رمضان شریف دے قریب آن کے نا بسطاں وچ بیٹھ کے گھراں وچ بیٹھ کے دور کر دین, ایک دوجے نو قرآن سنان دین, یاد کر دین. اسی طرح حضور دے صحابہ ہر روز مسجد نبوی دے اندر یا ہر جمعہ دے جمعہ مسجد نبوی شریف دے اندر ایک علم دا حلقہ لگدا سی, جس دے اندر سرکار دی احادیثاں نو سنیا سنایا جاندا سی. اعلان ہو گیا کہ اگلے جمعے امام حسین حدیث پاک دے درس وچ تشریف لے ہو. شام دی طرف جڑا رستہ مدینے آؤندے اس رستے تے امام حسین آ رہے. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود گئے, استقبال کیتا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اونٹنی دی مہار پکڑی, حضرت ابو ہریرہ نے انج رکاب پیر دے تلے اپنا انج ہاتھ رکھ لیا. اے شان و شوکت دے نال امام حسین دی سواری مسجد نبوی دے دروازے تے پہنچی, اونٹنی بٹھائی گئی. میرے امام, امام عرش مقام, امام صبر و استحکام امام حسین اترے. آپ نے نالین بھی اتارے, نالین جوتیاں اتاریاں. آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ نے اپنا امامہ اتاریا, زمین تے کھلاریا, کھلار کے نا امام حسین نے نالین اٹھائے تے یعنی کر کے مٹی پہ جھاڑ دے, چمڑے دے خشک نالین مٹی جھاڑ دے پہ. سیدنا امام حسین جدو نالین دے کھڑکن دی آواز آئی, مڑ کے آکھیا چاچا جی کی پہ کر دے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے حسین کل معاشر دا دن ہوئے گا, حاجی اپنے حج پیش کرن گے, نمازی اپنی نمازاں پیش کرن گے, غازی اپنے غزوات پیش کرن گے, سخی اپنی سخافتاں پیش کرن گے, شبیدار اپنی شبیداریاں پیش کرن گے, تہجد گزار اپنی تہجد گزاریاں پیش کرن گے. حسین میں رب دی بارگاہ تیرے قدماں دی دھور پیش کر دیاں گا کہ مولا ابو ہریرہ حسین دے قدمہ دی دھول لے کے آگے ہے, ابو ہریرہ دی مغفرت فرما دے. حضور دے صحابہ نو اتنی محبت آئی رسول اللہ دی, آؤ دے رات وما علیہ الا البلاغ.